یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گمراہ تھے، اور آج بھی جس شخص نے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا، آپ کا علم حاصل نہیں کیا، آپ کے لائی ہوئی کتاب کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، تو وہ پہلے والا ہے، وہ نہیں کی طرح کا ہے، بالکل کورے کا کورا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں، بلکہ یوں کہہ لو کہ آدمی کو انسان بننے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے، وہ یہ ڈگریاں نہیں ہیں جو لیے پھرتے ہیں آپ، یہ تو معاشی ہیں، معاشی چیزیں ہیں، یہ تو انسان کو معاشی حیوان بنا رہی ہیں روزی کمانے کے لیے۔ انسان بنانے کے لیے جو علم بھیجا، وہ اللہ نے کتاب اپنی بھیجی ہے، قرآن بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے اس کو خبردار کیا، لوگوں یہ سب سے بڑی بیماری خواہش نفس کی بیماری ہے، اور یہ بدن کے اندر ایسے سرایت کر جاتی ہے جیسے بولے کتے کے اندر بولے پن کی جراثیم سرایت کر جاتی ہے، یہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، قرآن مجید میں ایک جگہ ہدایت جاری کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 نے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں ہے، یاد رکھنا، مخاطب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کیا، لیکن حکم مجھے اور آپ کو دیا، فرمایا اپنے آپ کو روک رکھ ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے مجلس میں بیٹھ جا، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارے، اس کی رضا کے متلاشی، یریدون وجہہ، دن رات اپنے رب کی خوشنودی کے متلاشی ہوتے ہیں جو لوگ، اور مجلس صالح ترا صالح کند، مجلس طالع ترا طالع کند، برے کی مجلس برا بنا دیتی ہے، نیک کی مجلس نیک بنا دیتی ہے، عالم کی مجلس عالم بنا دیتی ہے، جاہل کی مجلس جاہل بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا روک اپنے آپ کو اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور ساتھ ایک بات کہی ہے، علاج بتایا ہے خواہش نفس کا، یہ خواہش نفس جو نکیل ڈال کر ہم لوگوں کو لیے پھرتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْعُدْ لَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اپنی نظریں ان سے نہ ہٹا، اپنے آپ کو ان سے نہ ہٹا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس آدمی کے پیچھے مت چل جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اپنے قرآن سے غافل کر دیا ہے، اس کے پیچھے مت چل۔ جائیے معاشرے کے اندر تلاش کیجیے ایسے لوگ، وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھے ہیں ہم لوگ، کن کی مجلس کریں، کہاں ہیں وہ مجلسیں، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی یہاں بات قرآن کر رہا ہے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور ساتھ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس کی علامت یہ ہے جس کا کہنا نہیں ماننا کہ وہ خواہش نفس کا بندہ ہے، وہ اپنی خواہش کا پجاری ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہے، جو خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، نشان لگا کے بتایا، سرخ نشان لگا دیا، پھر چلتے پھرتے معاشرے کے اندر دیکھو سینکڑوں لوگ تمہیں ملیں،
سینکڑوں لوگ ملیں گے خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے، دن رات برائیاں کرنے والے، دن رات۔ یاد رکھیے جس طرح برے عمل کا نتیجہ بہت برا ہے، اسی طرح بے عملی کا نتیجہ بھی بہت برا ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے بے عملی اور بد عملی بالکل برابر ہے۔ جب ایک شخص مسلمان بے عمل ہے، نہ وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے نہ رسول کا، نہ اس نے فرائض ادا کیے، جتنے فرائض ہیں پنجگانہ جو ارکان اسلام ہیں وہ اس نے پورے نہیں کیے، نہ اس نے توحید کو سمجھا، نہ رسالت کو سمجھا، نہ کلمہ شہادت کے مقصود کو سمجھا، نہ اس نے زندگی میں نماز قائم کی، نہ اس نے کبھی روزے رکھے، نہ اس نے کبھی حج کیا، نہ اس نے کبھی زکوٰۃ دی۔ یہی ہے نا 5 ارکان، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے جنت کا پھاٹک کھلا ہوا ہے۔ کیسے سمجھ لیا؟ خواہش نفس سے آئی۔ خواہشوں سے انقلاب نہیں آیا کرتی، خواہشوں سے زندگی تبدیل نہیں ہوتی، برباد ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم دنیا کی ترید زینت الحیات دنیا، تم دنیا کی زینت چاہتے ہو، دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ چاہتے ہو۔ غور کرو، دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ چاہتے ہو۔ قرآن مجید کی آیت سورہ الکاف کی آیت نمبر 18 پڑھیے اس کو، قرآن پڑھ کے دیکھو، کبھی کبھی پڑھا کرو کبھی کبھی، دل کے سب زنگ اتر جاتے۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اللہ والوں سے اپنی نظریں نہ ہٹا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زینت چاہتے ہو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس شخص نے، جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی بات مت مان، اس کے پیچھے نہ چل۔ اب یہ ذمہ داری کس شخص کی ہے؟ یہ ذمہ داری جو آیت میں بیان کی گئی ہے کہ یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی۔ یہ فیصلہ میں اور آپ نے کرنا ہے کہ اللہ سے ذکر سے غافل کون ہے، خواہش نفس کا پجاری کون ہے، جس کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا، کون ہے وہ؟ یہ ہم نے خود تلاش کرنا ہے، وہ مجلس ہم نے خود تلاش کرنی ہے، وہ فرد ہم نے خود تلاش کرنا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے علامتیں بیان کر دیں کہ یہ اور یہ جو ہے ان کے پاس مت بیٹھو، ان کے پیچھے مت چلو، یہ دنیا کے بندے۔ اس لیے بہت سمجھا کے بات کی ہے، اور پھر آخری بات فرمائی وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے اعمال حد اعتدال پر نہیں ہے۔ افراط و تفریط کا شکار ہے وہ شخص، اعتدال کا راہ نہیں لے رہا، زندگی ہمیشہ نقطہ اعتدال پہ گزرتی ہے۔ جو کام تم نے کرنا ہے دنیا میں، درمیانی راہ پہ چلو، اعتدال کے نقطے پر چلو۔ نیکی کر رہے ہو تب بھی اعتدال، اور کوئی دنیا کا کام کر رہے ہو پھر بھی اعتدال۔ جب اعتدال کا راستہ چھوڑو گے، سوائے بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، دنیا برباد ہو جائے گی۔ اور نیکی میں اگر اعتدال کو راستہ چھوڑ دو گے تو متشدد ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، فرمایا عبادت میں اعتدال اختیار کرو، ساری رات عبادت نہ کرو، لمبی نمازیں نہ پڑھو۔ اور ایک صحابی کو جس نے لمبی نماز پڑھائی تھی، فرمایا لوگوں کو مترفر نہ کر، چھوٹی چھوٹی صورتوں پر آ کر اعتدال سکھایا ہے، آسانی سکھائی ہے۔ لوگوں نے سمجھا دین بہت مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، ہم نے خود اس کو مشکل بنا لیا۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات فرمائی ہے
اب جب علم حاصل ہو گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، علم کے باوجود جو شخص جاننے کے باوجود، سمجھ جانے کے باوجود خواہش کی پیروی کرے تو وہ اس نقطے پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ خواہش کو خدا بناتا ہے۔ سورہ الجاسیہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 23، غور سے پڑھو اس آیت کو۔ قرآن مجید کی یہ آیات نسخے ہیں، نسخے، شفا کے نسخے۔ غور سے پڑھو ان کو، غور سے سنو ان کو، اپنے دل کی کانوں کی کھڑکی کھولو، اترنے دو دل کے اندر اس کو۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے وہ شخص دیکھا ہے، ہمیں مخاطب کر کے کہا، تم نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ لوگ باہر شرک تلاش کرتے پھرتے ہیں، بت پوج رہا ہے جی، کو درخت پوج رہا ہے جی، کو قبر پوج رہا ہے جی، کو فلاں کر رہا ہے جی، فلاں کر رہا ہے۔ اپنے من میں جھانکی مار کر دیکھ، اپنے من میں جھانک کر دیکھ، پتہ چلے کہیں میں اپنی خواہش کی پوجا تو نہیں کر رہا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا پرست بندہ نہیں ہے جو خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، اس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہے، وہ تو مشرک ہے۔ تو پھر تعداد بہت بڑھ جائے گی، ذرا غور کرو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اسے معلوم ہو گیا، اس کے پاس علم آ گیا، اللہ کا علم آ گیا، اللہ کی وحی آ گئی، پیغمبر کی سنت آ گئی، اس نے سب کچھ جان لیا، عقل فہم سب کچھ موجود ہے اس کے پاس، وہ اس حقیقت سے باخبر ہو گیا۔ اس کے باوجود جب خواہش کی پیروی کی تو اضلہ اللہ، تو اللہ نے اس کی باغیں ڈھیلی کر دی۔ وَيَدْمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چلے ان کی رسیاں دراز کر دی کہ اپنی گمراہی میں بہک لیں، جتنا بہکنا بہک لیں، اور پھر جب میرے پاس آئیں گے اس وقت پوچھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اضلہ اللہ علی علم، اور جب کوئی شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس نقطے پر خواہشات کی پیروی کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خواہش اس پر غالب آ جاتی ہے، تو پھر فرمایا ختم علی سمعہ، پھر اس کے کان بند کر دیے جاتے ہیں، وہ نصیحت کی بات نہیں سنتا۔ وقلبہ، اور اس کا دل بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر نصیحت نہیں اترتی۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پر، اس کی بصیرت پر جہالت کے پردے پڑ جاتے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تین ہی تو ذرائع ہیں، صرف تین ذرائع ہیں سمجھنے کی، تینوں ہی چھین لیے جاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی خواہش نفس کے اندر اتنا آگے گزر جاتا ہے کہ ہر کام خواہش نفس کے مطابق کرتا ہے، اس وقت فرمایا اس نے دراصل اپنی خواہش کو خدا بنا دی، وہ اس کی پوجا میں لگا ہوا ہے، اپنی خواہش کو ہر جگہ پورا کرے گا۔ اور پھر فرمایا جب یہ شخص اس مقام پر پہنچے گا، فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اسے سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا، اللہ کے سوا کوئی اسے راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ آخر میں فرمایا افلا تذکرون، ہوش میں نہیں آؤ گے، عقل سے کام نہیں لو گے، تذکیر حاصل نہیں کرو گے، نصیحت نہیں مانو گے۔ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کرو، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ افلا تذکرون، تمہیں ہوش نہیں ہے، تذکیر نہیں مانو گے، اللہ کی ہدایت نہیں مانو گے،
اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آؤ گے. اور پھر سورہ محمد، اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اس میں فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں تمہیں معاشرے میں بے شمار مل سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی 1.25 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی، کروڑ ہا مساجد ہیں، لکھوک ہا علماء ہیں، تو پھر امت کے اندر یہ جھوٹ، یہ دجل و فریب، یہ ہر طرف کرپشن ہی کرپشن کیوں؟ بھائی نہ اس میں مسجدوں کا قصور ہے، نہ اس میں علماء کا قصور ہے، اس میں تو ہر شخص جو ہے وہ قصوروار ہے. کیونکہ ہر شخص اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتا؟ ہر شخص اپنے محاسبہ کرے اور احکام خداوندی پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ تو ذمہ داری فردن فردن ہے ہر شخص کی کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اپنے آپ کو بغیر ٹھیک کیے کوئی شے ٹھیک نہیں ہوتی. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا کبھی سوچا، کبھی تنہائی میں سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں زندگی کس طرح گزار رہا ہوں، میری زندگی کا شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں. اور یاد رکھو، جس کو تم دین کہتے ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام کا جملہ سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا نام، زندگی گزارنا اس کا نام اسلام ہے، یعنی تابعہ داری. جو شخص تابعہ داری کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا وہ دین میں نہیں ہے. اسلام کے معنی تابعہ داری کرنے کے، دین کے معنی نظام ہے جس پر ہمارے دن رات گزرتے ہیں، شب و روز گزرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. اب ہماری شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں، کب اٹھتا ہوں، کون سے فرائض ادا کرتا ہوں. جو شریعت نے، جو اللہ اور اس کے رسول نے میرے ذمے فرائض لگائے ہیں، میں نے کتنے صبح آج ادا کیے ہیں، اس کے بعد سارا دن میں نے کتنے یاد رکھا ہے. یہ ہے اصل میں دین. اس لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹھپے لگائے ہوئے ہیں. قرآن ان پر اثر نہیں کرتا، حدیث ان پر اثر نہیں کرتی، نہ قرآن کا مطالعہ سے کوئی تبدیلی، نہ سننے سے کوئی تبدیلی. یہ اکثر حالت ہے ہمارے معاشرے کی جس کی تصویر کشی یہ قرآن کی آیات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ سبب اس کا یہ ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ٹھپے لگے ہیں کہ اپنے دل کی بات مانتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں. یہ دل کی بات مانتے ہیں، یہ خواہش نفس کے پیروکار ہیں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. اور پھر یہ بات بتا دی کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، پوچھو کسی بھی شخص سے، پوچھو دنیا کے کسی شخص سے، جنت کا طلبگار کون نہیں ہے؟ کون نہیں طلبگار جنت کا؟ کون نہیں یہ کہتا ہے کہ مجھے جنت چاہیے؟ بتائیے کوئی. پوری دنیا میں کوئی شخص تمہیں نہیں ملے گا جو جنت کا طلبگار نہ ہو. لیکن جنت کی طلبگاری اگر ہے تو اللہ نے فرمایا جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ یہ بات کھول کے بیان کی. سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کھڑا تو ایک دن ہونا ہے. اگر آج ہم نے یہ سوچا اس وقت منظر کو جو کل قیامت کے دن پیش آئے گا، اس کو حاضر کر کے اپنے دماغ میں سوچ لیا اور ڈر لگا، تو اما من خاف مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو خواہش کی پیروی سے روک لیا، خواہش کی پیروی سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یاد رکھ اس کا ٹھکانہ جنت۔ خواہش نفس کو کنٹرول کر کے، قابو کر کے، اس سے اپنے آپ کو جس نے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے لیے اما من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہے اس کے لیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس لیے فرمایا لوگوں خواہش نفس کی بیماری سے بچ جاؤ، بچ کے رہو۔ ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال من احب ان تکرم دینہ، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا دین، تمہارا نظام زندگی عزت پا جائے، مکرم ہو جاؤ، دنیا میں عزت پا جاؤ، آخرت میں عزت پا جاؤ، مقام عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا فَلْيَعْتَزِلْ مُخَالَطَةَ الشَّيْطَانِ، تو شیطانوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ اگر عزت چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو شیطانوں کی میل جول کو روک لو، اپنے آپ کو روکو، شناخت کرو دنیا میں اندر کون لوگ ہیں وہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَجَالِسَ وَصَحَابُ الْهَوَىٰ، اور خواہش کے بندوں کو کی مجلسیں چھوڑ دو، خواہش پرستوں کی مجلسیں چھوڑ دو، ان دنیا پرستوں کی مجلسیں چھوڑ دو۔ وَمَجَالِسَ وَصَحَابُ الْهَوَىٰ فَإِنَّ مَجَالِسَتَهُمْ الصق من الجرب، یاد رکھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یاد رکھو، ان کی مجلسیں ایسے ہیں جیسے خارش ہوتی، ایک سے دوسرے کو لگتی۔ خارش کی بیماری جس طرح اشوتی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، احوائے نفس کی بیماری متعدی ہے۔ جو شخص جس قسم کے آدمی کی مجلس کرے گا اسی جیسا ہو جائے گا، اسی کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ اس لیے یہ بات بار بار فرمائی گئی ہے، لوگوں ان لوگوں کی مدد سے ترک کر دو جو کتاب اللہ کی توہین کرتے ہیں، جو آیات الہی کی توہین کرتے ہیں۔ لا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ قرآن میں بار بار یہ آیات آئیں۔ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ، ورنہ تم بچ نہیں سکو گے۔ یہ وہ باتیں ہیں قرآن اور سنت میں بیان کی گئی جو آدمی کی اپنی اصلاح کرتی ہیں، اور یہ وہ بیماری ہے خواہش نفس کی جو ہم میں سے ہر شخص کے اندر ہے، اور اس کا علاج باہر سے نہیں ہے لوگوں، اس کا علاج اندر سے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ واخر دعوانا